نحمده ونصلي على رسوله الكريم معاذ السامعين الكرام ومستورات الخواتین. اس ماہ مبارک کے تعلق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بنیادی خطبہ ہے جو آپ نے ماہ شعبان کے آخری دن صحابہ کرام سے خطاب کر کے فرمایا تھا، اور اس خطبے کو روایت کرنے والے مشہور صحابی رسول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وقت کی کمی ہے ورنہ حضرت سلمان فارسی پر تھوڑی روشنی ڈالی جاتی. اتنا ضرور بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہدایت ہے اور جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت عطا فرماتا ہے. اس دنیا میں ہدایت بڑی نعمت ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ میں خاص طور سے آپ سب اور ہم سب ان آیتوں کو دہراتے رہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما. حضرت سلمان فارسی فارس کے رہنے والے تھے اور کہا مدینہ دین حق کی تلاش میں وہ عیسائیوں کے گرجا گھروں میں گئے. مختلف گرجا گھروں میں جاتے رہے اور وہاں سے ان کو مایوسی ہوتی رہی. ان کو دین حق کی جو تڑپ تھی وہ پشتی نہیں تھی. بالآخر ایک آخری پادری جو بوڑھا ہو چکا تھا اس نے کہا کہ بیٹے تم جس دین حق کی تلاش میں ہو وہ اس کا وقت آ چکا ہے، اور وہ فلاں سرزمین میں جو کھجوروں کے باغات میں گھری ہوئی اور اس کے راستے پتھریلے ہوں گے وہاں پر ہوں گے. اور ان کی کچھ علامات بتائی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تورات و انجیل میں لکھی ہوئی تھی. اس میں لکھی ہوئی تھی وہ آیا وہ نشانیاں کہ دیکھو وہ صدقے کا مال نہیں کھاتے ہیں، ہدیہ کھاتے ہیں. دوسری ایک علامت آخری بتائی کہ ان کے شانے ان کے کاندھوں پر مہر نبوت ہوگی. یہ 2-3 علامتیں بتائی کہ تم وہاں پر چلے جاؤ. دیر آخری قصہ آخری جو اس کا واقعہ جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، حضرت سلمان فارسی کو کچھ یہودیوں نے بیچ دیا. اللہ تعالیٰ کو دربار نبوت میں پہنچانا تھا. مدینہ پہنچ گئے. وہاں پر ایک یہودی کے باغ میں کھجور کے پیڑ کے آخری تنے پر کچھ کام کر رہے تھے. بڑے سرمایہ دار باپ کے بیٹے تھے، بہت چہیتے تھے، لیکن دین حق کی تلاش میں وہ بھٹکتے پھر رہے تھے. ایک دن اس کھجور کے تنے پر کھڑے وہ کچھ کام کر رہے تھے. ایک یہودی نے آ کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا اور اور اپنے مالک سے اس کھجور کے مالک سے کہا کہ تم سنتے نہیں، ایک شخص جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ ایسا ہے اور لوگ اس کی دعوت پر لبیک بھی کہہ رہے ہیں. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں وہ جملہ آپ کو سنانا ہے پھر ان کی بات شروع کرنی ہے. حضرت میں آتا فَأَخَذْتَنِي الرُّعْبُ، جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا تو میرے جسم پر کپ کپی تاری ہو گئی. میں فوراً پیڑ پر سے اترا اور میں نے اس سے پوچھا مالک سے یہ کس کا تم نے نام لیا ہے؟ اس مالک نے مجھے اتنی زور سے تماشا مارا فَلَكَمَنِي لَكْمَةً شَدِيدَةً، مجھے زور کا تھپڑ رسید کیا کہ تمہاری یہ حیثیت، تم اپنا کام کرو، تم سے کیا مطلب ہے؟
بہر رہا، کسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور چکر لگانے لگتے ہیں۔ صحابہ کرام کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اس کو کسی چیز کی تلاش ہے۔ آپ نے اپنی چادر مبارک فَأَلْقَى رِدَاءَهُ، اپنی چادر مبارک کو ہٹایا۔ حضرت سلمان فارسی نے جب مہر نبوت دیکھی جو اس پادری نے بتائی تھی، فرماتے ہیں کہ پھر میں چمٹ گیا اور رونے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے سامنے آ جاؤ، اور پھر اسلام کو قبول کر لیا۔ سلمان فارسی کو وہ قرب حاصل ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انہی کے بارے میں کہ سلمان منا، سلمان ہمارا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا سلمان تو ہمارے گھر کا ایک فرد ہے۔ یہ انہی کی روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خطبہ دیا، اس میں آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ اس مبارک مہینے کی ایک رات شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں۔ اس کی راتوں میں بارگاہ خداوندی میں کھڑا ہونے یعنی تراویح پڑھنے کو نفل و سنت قرار دیا ہے، جس کا بہت بڑا ثواب رکھا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت یعنی سنت یا نفل ادا کرے گا، اس کو دوسرے زمانوں کے فرضوں کے برابر اس کا ثواب ملے گا اس کو، اور اس مہینے میں فرض ادا کرنے کا ثواب دوسرے زمانے کے 70 فرضوں کے برابر ہوگا۔ اس مہینے میں فرض ادا کرنے کا ثواب دوسرے زمانے کے 70 فرضوں کے برابر ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب رمضان المبارک کی تعریف کی۔ آپ نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے، اور یہ وہی مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ جس نے اس مہینے میں کسی روزے دار کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے افطار کرایا تو اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور جہنم کی آگ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو روزے دار کے برابر ثواب دیا جائے گا، بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی درمیان کسی نے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر ایک کو افطار کرانے کا سامان میسر نہیں ہوتا، تو کیا ہم غریب لوگ اس ثواب عظیم سے محروم رہیں گے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی پر یا صرف پانی کے ہی ایک گھونٹ پر کسی روزے دار کو افطار کراتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلے کلام کو جاری رکھتے ہوئے آگے فرمایا، اور جو کوئی کسی روزے دار کو پورا کھانا کھلا دے اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے سیراب کرے گا، جس کے بعد اس کو کبھی پیاس نہیں لگی، لا یظمأ ابدا، تاکہ وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اس ماہ مبارک کا ابتدائی حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے، آخری حصہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اور یہ جملہ یاد رکھنے کے لائق ہے کہ جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام و خادم کے کام میں تخفیف و کمی کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور اس کو دوزخ سے رہائی اور
ادا دیجیے گا۔ اس حدیث کی بعض روایات میں اتنا اضافہ اور ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کے یہ بھی فرمایا ہے کہ لوگوں اس مبارک مہینے میں 4 کام کثرت سے کرو، ان میں سے 2 کام ایسے ہیں کہ ان کے ذریعے تم اپنے پروردگار کو راضی کرو گے، اور 2 کام ایسے ہیں جن سے تم بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ وہ 2 کام جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ کا کثرت کا ورد کرنا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کیا مشکل ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ دوسرے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے رہنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس کی ایک شکل یہ بھی ہے آپ صرف استغفر اللہ کہیں جب بھی کافی ہے۔ اور 2 چیزیں جن سے تم بے نیاز نہیں ہو سکتے وہ یہ ہیں اللہ تعالیٰ سے جنت کو مانگو، اللہ سے جنت کا سوال کیا کرو، اور تیسری آپ نے بات فرمائی چوتھی اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک رمضان المبارک سے پہلے کی ایک جامع تقریر، جامع بیان ہے، اس کے کچھ حصے کی انشاءاللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے آپ کے سامنے وضاحت کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔